نے ایمان کو ولی بنائے. لفظ ولی بار بار استعمال نہیں ہوا ہے. جو اللہ کو وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ کو، رسول کو، صاحبان ایمان کو ولی بنائے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ اللہ کا لشکر ہے جو غلبہ پائے گا. تو اس مقام پر ایک مفہوم کی پھر وضاحت چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں اور اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. وہ یہ ہے کہ جب یہ کہہ دیا کہ اللہ اور اس کا رسول اور صاحبان ایمان وہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ کوئی اس کو اگر دوست رکھے تو وہ لشکر بن جاتا ہے جس کے لیے غلبہ ہے. اگر ولایت میں صاحب ایمان کی، اور اگر ولایت میں رسول کی، اور اگر ولایت میں خدائے واجب الوجود کے کوئی فرق ہو، کوئی امتیاز ہو، کوئی تضاد ہو، کوئی اختلاف ہو، تو یہ تینوں نام ایک سلسلے سے نہیں آ سکتے. تضاد نہیں ہے، تضاد نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی رسول کو ولی کہے تو کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ کو ولی کہہ رہا ہے. اگر کوئی رسول کو ولی کہے تو پریشانی کا مقام نہیں، وہ اللہ کو ولی کہہ رہا ہے. اور اسی طرح سے صاحبان ایمان میں سے اگر کسی کو وہ ولی کہتا ہے تو پریشانی کی بات نہیں، وہ رسول کو ولی کہہ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت جس کا یہ ترجمہ ہے، یہ تفسیر ہے، اس کا مفاد یہ ہے. آیت تقاضا یہ کرتی ہے کہ ولایت میں تفریق کی ضرورت نہیں ہے. اس منزل تک پہنچ جانے کے بعد ایک امر جو انتہائی قابل فکر بھی ہے، قابل غور بھی ہے، وہ یہ کہ ولایت تکوینی کا لازمہ یہ ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَهُوَ الْوَلِيُّ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ولایت تکوینی کہ جو ولی تکوینی ہو اس کو ہر چیز کا قدرت ہو، ہر چیز پہ قدرت ہو. تو ایسی منزل پر آپ قدرت کو کہیں اور پائیں گے، کہیں اور ڈھونڈیں گے اور کہیں اور تلاش کریں گے تو قرآن مجید ہدایت کے لیے تیار ہے کہ یہ ولایت تکوینی کہاں ہے. اور قرآن مجید میں عجیب بات یہ ہے کہ صاحب تفسیر صافی محسن فیض کاشانی نے سورہ رعد کی تفسیر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک دن امیر المومنین کے اصحاب میں سے کسی نے پوچھا کہ مولا، قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کس آیت کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے فضائل سے لبریز ہے اور اس سے بڑھ کر آپ کسی آیت کے متعلق گفتگو نہیں کرتے کہ اس قدر اس میں فضائل ہوں؟ کہ وہ کون سی آیت ہے کہ جس میں آپ کے فضائل ایسے ہوں جس پہ آپ ناز کر سکیں؟ تو فیض کاشانی لکھتے ہیں تفسیر صافی میں کہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا مسکرا کر کہ سورہ رعد کی اس آیت پر علی کو ناز ہے کہ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. یہ
آیت آپ کی سنی ہوئی ہے، مگر آج آپ اس آیت کو ایک اور رنگ سے سنیں گے اور ایک اور تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھیں گے۔ یہ آیت سورہ رعد کی آخری آیت ہے۔ پوری آیت یہ ہے کہ کافر یہ کہتے ہیں، یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر یہ کہتے ہیں کہ تم مرسل نہیں ہے، انہیں رسول سے خطاب ہے۔ کافر یہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، قل تم کہہ دو کفا باللہ شہیدا، میرے لیے اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ پھر واو اور من عندہ علم الکتاب، اور وہ جس کے نزدیک علم کتاب ہے۔ ایک واو کے اضافے نے ان تمام مفسرین کی کوششوں پہ پانی پھیر دیا جنہوں نے یہ بتلانے کی کوشش کی کہ اگر کافر تم کو رسول نہ مانے تو کہہ دو کہ خدا تمہاری گواہی کے لیے کافی ہے جس کے نزدیک علم کتاب ہے۔ ایک واؤ نے وہ پوری کوششوں پہ پانی پھیر دیا کہ اللہ کی ذات گرامی اور ہے اور وہ کوئی اور ہستی ہے کہ جس کے نزدیک علم کتاب ہے۔ اب اس کے بعد آپ تعجب کریں گے کہ پورے قرآن میں وہ من عندہ علم الکتاب کو پھر استعمال نہیں کیا گیا۔ پورے قرآن میں وہ من عندہ علم الکتاب کو پھر استعمال نہیں کیا گیا۔